بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ طلباء و طالبات، ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں طہارت اور جسمانی صفائی کے سوال نمبر 1 قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیے کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم اس کے مختصر سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، طہارت کا مفہوم واضح کریں۔ جواب: شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نجاست اور گندگی کو دور کر کے صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں سوال نمبر 1 کا مطالعہ کیا تھا، اسی کے جواب میں ہی ہمارے مختصر سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 2، طہارت کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ 3 آیات ہیں، ان 3 آیات میں سے آپ کسی ایک کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 1 تا 5 کا ترجمہ ہے یہاں پہ، جبکہ ہم نے ایک آیت کا ترجمہ لکھنا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے اس لائن سے لکھنا ہے: اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے۔ اگر آپ اس آیت کا ترجمہ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے لکھیے گا۔ پھر آپ ان میں سے اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں: بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، اور اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو ہاتھ دھو کر پاکی حاصل کرو۔ سوال نمبر 3، طہارت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ ان دونوں احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں۔ صفائی ایمان کا حصہ ہے، یا پھر نماز جنت کی کنجی ہے اور طہارت نماز کی کنجی ہے۔ سوال نمبر 4، طہارت کے کوئی سے 3 فوائد تحریر کریں۔ جواب: طہارت کے فوائد: صاف ستھرا رہنے والے لوگ توانا اور صحت مند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف ستھرے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ صفائی کے باعث انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ انسانی شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ طہارت سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے ان میں سے کوئی سے 3 طہارت کے فوائد یاد کرنے ہیں۔ مختصر سوالات میں یہ یاد رکھیے گا۔ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے دین میں چھوٹی بڑی باتوں یعنی احکام دین سے کس طرح لوگوں کو آگاہ کیا؟ جواب دیکھنے کے لیے کتاب کا صفحہ نمبر 67 دیکھیے گا۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے موضوعاتی مطالعہ سبق نمبر 5 طہارت اور جسمانی صفائی کے سوال نمبر 1 کے مختصر سوالات کے جوابات کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔